نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین عرض ہے آج جو درس تصوف دا موضوع نفس ہے۔ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان فرعون اور نمرود یزید ہے۔ اس واسطے رب سنے فرمایا میں یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون کہ جنہوں دے نفس دی لالچ بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ نفس دی خواہشاں جدو انسان لالچ دا روپ دھار لینا انسان نو لالچی بنا دینا تو انسان تباہ و برباد ہو جاندہ ہے، پھر دو جہان خراب ہو جاندے ہیں۔ اس واسطے نفس کے خلاف جڑا مجاہدہ ہے انتہائی ضروری ہے۔ نفس نو مطمئنہ بنانا، انہوں فنا کرنا یہ فرض ہے، جس طرح حضور قلب فرض ہے، رزق حلال کمانا فرض ہے، 5 وقتی نماز فرض ہے، حج روزہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نفس امارہ بغیر شدید ریاضت و مجاہدہ نے قابو نہیں ہوتا، یہ اصلاح نہیں ہوتی، چاہے جنہیں مرضی دنیا جہان دے علم پڑھ لوے، جنہ مرضی بڑا عالم قاری حافظ پروفیسر PhD کر لوے، انجینئر ڈاکٹر وکیل بن جائے، یہ نہیں مردا، نہ کتاباں پڑھنا مرنا، یہ باقاعدہ ریاضت و مجاہدات نہ مرد ہے، اور وہ بھی سچے اللہ والے زیر نگرانی قرآن و سنت دی روشنی وچ ہے۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ شاکان مولا صحیح القیدہ علم نبوت وارث مردہ نفس زندہ دل علماء و مشایخ دی صحبت بیٹھے، انہاں لوکاں دی صحبت بہت بڑا اللہ پاک دا انعام ہے۔ انہاں لوکاں دی زیارت نہ گناہ چڑھدے نے، انسان دا اندر نورانی ہوندا ہے۔ انہاں لوکاں دی خدمت کرو، سب کچھ انہاں تے قربان کر دیو، کیونکہ یہ روشن مینار نے اور ہر ویلے نگاہ مولا چ نے۔ اس واسطے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ انہاں لوکاں دے پیراں دا فرش بن جاؤ، انہاں دے پیراں دی مٹی بن جاؤ، کیونکہ بغیر ان لوکاں دی روحانی مدد دے انسان کوئی بھی روحانی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی حاصل کرے اپنے دل دے اندر۔ نوری جاگ حلف اللہ چمبی دی بوٹی والی یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروائے، پھر اللہ والے صبح جنہ دے انہاں کاسی نوری فیض حاصل کرے کہ نسبت حاصل کرے، تاکہ دل کا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، اور یہ نوری رابطہ جنہ انسان دا عمل قرآن و سنت اور دوام قلبی ذکر و حضور نہ مضبوط ہوندا رہندا ہے، اتنا ہی انسان دا اندر نورانی ہوندا ہے۔ یہ روح یہ جسم چ نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ جا کے جنہوں مولا دی نعمت حاصل کر دی، جہاں دی زندگی دا مقصد ہے۔ رب سنے اسے واسطے قرآن کریم فرمایا جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی امید رکھ دے تو اللہ سونا انہوں نے ضرور اپنا دیدار کرائے گا۔ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سونا دا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی دے وچ ہے رب سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اللہ سونا فرماوندا ہے کہ نہ میں آسمانہ سما سکنا نہ زمینہ وچ، لیکن
بندہ مومن دے دل وچ میں سما جانا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ میں خواب دے اندر اللہ سونے دا 99 واری دیدار کیتا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے کہ میں اپنے رب دی اس وقت تک عبادت نہیں کرتا جب تک کہ میں انہوں دیکھ نہ لواں۔ سر الاسرار دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میرے دل نے اپنے رب نو نور رب دے ذریعے دیکھیا۔ یہ دیدار مولا کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ سچے اللہ والیاں دی صحبت اور تربیت نہ حاصل ہونی ہے۔ اس راج رہبر پڑھنا ضروری ہے۔ دنیا دے علم ہنر سکھن واسطے رہبر دی لوڑ ہے، تے روحانی علم واسطے بھی مرشد دی پیر دی لوڑ ہے، سچے بادشاہ۔ فتح ربانی جی لکھا غوث پاک فرماندے ہیں کہ فن صالح اہل فن کو سکھو۔ حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ فن صالح اہل فن کو سکھو۔ سچے اللہ والے جڑے نے متقی ہے، بت شکن ہے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دشمن نے، قرآن و سنت عمل کرنے والے نے، وہ سچے اللہ والے جڑے فنا فی اللہ بقا باللہ ہو چکے ہیں، جنہوں حق الیقین دا سلطان الذکار دا کمال حاصل ہے، جنہوں قلباً ذات مولا ہمیشہ لئی ڈب چکے ہیں۔ عشق نگر دے دباسی نے لوگ، انہاں لوگوں کو علم حاصل کرو۔ اور انسان نو اس وقت تک حقیقی سکون نہیں ملتا جب تک انسان رب سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیدے مولا حاصل نہ کرے۔ حدیث پاک چ ہے کہ مومن نو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک اللہ سونے نہ ملاقات نہ کر لے، لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں تو اور شیطان دے بنائے نصاباں تو گمراہ فرقیاں دے نصاباں تو 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے بنائے نصاباں تو الگ نہیں ہوندا، انہاں لوکاں تو الگ نہیں ہوندا۔ حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں من عرف ربہ فقد عرف ربہ، جنہیں اپنے نفس نو پہچانا، تحقیق انہیں اپنے رب نو پہچانا۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں جنہیں اپنے نفس نو فنا نہ پہچانا انہیں اپنے رب نو بقا نہ پہچانا، یعنی جنہیں اپنے نفس دی ہر خواہش نو ذبح کرتا اور کدے بھی نفس دے خواہش دے مطابق عمل نہیں کیتا، بلکہ ہر عمل مرضی مولا، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرضی مولا جل شانہ، مرضی مرشد دے مطابق کیتا، یعنی قرآن اور سنت دے مطابق عمل کیتا، وہ آدمی ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ نفس اس راہ سب تو بڑی رکاوٹ ہے، اس واسطے نفس نو مطمئنہ بنانا اور فنا کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سب تو بڑا پہلا حجاب یہی ہے، جڑا اتنے کامیاب ہو گیا تو اگلے بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اصل کشیری ہے جو امام کشیری لکھ دے ہے کہ نفس امارہ جدوں دین دے موافق کاربند ہون تو آکڑ جاوے تو اینو ایدی خواہش دے خلاف چلانا چاہیے، اور جب نفس غصے نہ مشتر ہو جاوے اس وقت دی حالت دی رعایت رکھنی ضروری ہے، کہ غصے دے وچ نفس دے نال جنگ کرن دے نال اچھا نتیجہ حاصل کرن واسطے ایدے نال ایسے حسن خلق نہ پیش آنا چاہیے جڑا ایدے غلبہ نو توڑ دے اور نرمی دے نال ایدی اگ نو بجھا دے، اور جدو نفس رونق دی شراب نو جائز سمجھے اور ایدی خوبیاں بیان کرن تو نہ روکے اور دیکھن والیاں واسطے خوبصورت بن کے پیش ہوئے تو اینو بھی توڑنا ضروری ہے۔
ਮਗਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੌਨਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਤ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਕੀਰ ਉਹ ਖਸੀਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁnnun ਮਿਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰੱਖ ਛੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। اور اسی رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماندے گا نفس دیاں آرزواں تو نجات حاصل کرن دا نام راحت ہے۔ اور اسے رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابو علی رحمت باری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ 3 چیزاں تو مخلوق دے اتے آفت ہوندی ہے، 3 چیزاں نہ مخلوق دے اتے آفت ہوندی ہے۔ پہلی طبیعت دی بیماری نال، دوسری عادت دے اتے قائم ہون رہنا، تیسری فساد صحبت نال۔ حضرت منصور بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی تھی کہ حضور طبیعت دی بیماری کی چیز ہے؟ تے آپ نے فرمایا حرام دا مال کھانا۔ پھر عرض کیتا عادت دے تے قائم رہن تو کی مراد ہے؟ فرمایا حرام دی طرف دیکھنا، حرام سننا اور غیبت کرنا۔ پھر عرض کیتی کہ حضور فساد صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جدوں کدے نفس وچ کوئی خاص جوش مارے تے تو وہ پیچھے ہو جاویں، لگ پویں۔ یہ سارے اللہ والے دے اقوال آوے ذر نال لکھن والے ہے، جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ جدوں بھی یہ نفس قرآن و سنت تے عمل کرن تو آکڑے تے اینوں حکمت نہ، پیار نہ، محبت نہ اس پاسے لاؤ۔ تے جدوں بھی اپنے آپ نو لوکاں اگے اچھا بن کے دکھاؤن دی کوشش کرے تے ذلیل کرو حکمت دے نال۔ تے کیڑا خوش قسمت ہے جنوں اپنے نفس دی ذلت دا پتہ چل جائے، ایدی دشمنی دا پتہ چل جائے۔ تے جنوں اپنے نفس دی دشمنی دا پتہ لگ جائے تے اللہ سونا انہوں عزت دندا ہے۔ اور جدوں اللہ سونا کسی نو نفس دے حوالے چھڑ دے اور انہوں اپنے نفس دے ذلیل ہون دی خبر ہی نہ ہوئے تے کڈا بد قسمت انسان ہے۔ خواہشات نفس چو نکلنا ہی حقیقی راحت ہے۔ تے جب تک انسان نفس نو میری عادتاں تو نہیں روکدا تے نفس دی آفتاں تو نہیں بچ سکدا۔ اللہ رب العزت دے ہر حکم تے عمل کرے، قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے۔ خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق، خواہش، لالچ، جھوٹ، حرام، ریا، نفاق، دھوکہ، دغا، فراڈ، حرام، نشہ، دیوسی اعمال، غصے، نفرت، انتقام، بدعات، رخصتاں، تعویلاں اور اللہ سبحانہ نافرمانیاں تو جب تک نہیں نکلتا انسان وہ کدے بھی نفس دی چالاں تو بچ نہیں سکتا۔ یہ نفس بہت بیڑا ہے،
اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفس کے خلاف جہاد کریے. خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نفس نہ جہاد جہاد اکبر ہے. یہ علاج ہے مخالفت ہے کہ کدے بھی کسی خواہش تے عمل نہ کرے. اور دوسرا اپنے جسم نو جویں غذا دیندا ہے اپنی روح نو بھی غذا دے. عمل قرآن و سنت دی دوام ذکر و حضور دی. لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان غافلہ لوکاں تو الگ ہوئے گا, اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض تو مجاہدات کرے گا. کیونکہ بغیر رہبر تو گل نہیں بنتی. اسی واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں کوئی پیر نہیں ہوتا پیر شیطان ہے. بغیر سچے رابر تو انسان کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنے طور پہ جتنی مرضی ریاضت و مجاہدات کر لے, میرے پیارے نبی دے فرمان بالکل سچ ہے. تائی دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں جو الگ ہو رہی ہے, اس راہ چ سچا رب لبھی ہے وہی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات کریے. اور عمل قرآن و سنت اور ذکر قلبی کردیاں ہویا مراتب قرب الہی طے کردیاں ہویا, قرب الہی دے درجے طے کردیاں ہویا, نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کردیاں ہویا, اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے. تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیق پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما, توبتاً نصوح توفیق عطا فرما, دائمی تجلی حضوری عطا فرما, قرارت اسلام نو غلبہ عطا فرما, اسلام و انسانیت دشمن قوتہ دین و ایمان فروش منافقہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرم بابیاں اللہ نبی تو غافل لوکاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.